الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا مبارک سفر آپ سب کے لیے مشغل راہ ہے، اور مشکلات اور تنگیاں اور رکاوٹیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، ایک کام کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، میرا اللہ تمہیں وہاں سے نکال کر دکھائے گا اور دشمن کو شکست دے کر اپنی خدائی کو ثابت فرمائے گا۔ وارث اور ایک عجیب کھٹن مراحل سے گزرنے والا خوبصورت ترین سفر ہے، جہاں پر میرے نبی علیہ السلام اور آپ کے سامنے کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ یاد رکھنا، میرے نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی جلوت کی زندگی ہے، ایک آپ کی خلوت کی زندگی ہے۔ جلوت کی زندگی کو حرف اول بتانے والا بھی ابو بکر صدیق ہے، اور حرف آخر بتانے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور خلوت کی زندگی جس کی امانت دار آپ کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کمرے میں، گھر میں دروازے بند ہیں، ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی محبتیں حضرت عائشہ نے خلوت کی زندگی کو بیان کر کر اپنی امانت کو ادا کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جلوت کی زندگی کو ادا کر کر اپنی امانت کا حق ادا کیا ہے۔ ابو عبیدہ اس امت کے امین شمار ہوتے ہیں۔ جب ایک گروپ نے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ، ایسا بندہ ہمیں چاہیے جو امانت دار ہو، آپ نے فرمایا حق امین، میں ایسا بندہ تمہیں دیتا ہوں، صرف امانت نہیں، امانت کا حقدار بھی ہوگا اور اس کو ثابت بھی کرے گا، اور اس کا نام عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ وہ تو ایک قبیلے کی طرف آپ نے ان کو بھیج کر اس بات کی گارنٹی دی ہے، مگر میرے نبی کی جلوت کی زندگی کو بیان کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے، خدا کی قسم سب صحابہ سے بڑھ کر امانت میں اور کردار امانت میں سب سے اول ہے، سب سے آگے ہے، سب سے مقدم ہے۔ اور آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خلوت کی زندگی میں بیان کرنے کے اعتبار سے نبی کی زندگی کو بیان کر کر اس شعبہ کی امام بنتی ہیں۔ ادھر بھی اعلیٰ، ادھر بھی اعلیٰ، باپ کا کردار، بیٹی کا کردار، وارث اور میں سانپ کا ڈنگ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق میں آپ کے پاؤں میں درد اور تکلیف ہے، مگر آپ نے اپنے آنسو پہ قابو پایا ہے، آپ نے اپنے آنسو نہیں نکالے۔ پتا تھا کہ اگر میں رویا تو یہ آنسو نبی کے جسم پہ گریں گے اور آپ بیدار ہو جائیں گے،
اس لیے اپنے آنسوں کو قابو رکھا، مگر منشاء خدا کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا نہیں ابو بکر آنسوں نکلیں گے اور نبی پاک کے چہرے پہ پڑیں گے۔ دنیا کو عزت و عظمتوں کے تاج بتانے سے پہلے کہ جب تم نے نبی کو دیکھا نہیں، تم نے نبی کی قربت اختیار کی نہیں، تم صحابہ کے قریب نہیں، تمہیں صحابہ کی زندگی کا پتہ نہیں، جن صحابہ نے چوما ہو، جنہوں نے بوسہ دیا ہو، جنہوں نے دیدار کیا ہو، جنہوں نے ہاتھ چومے ہو، جنہوں نے جسم چوما ہو، جنہوں نے جسم اٹھایا ہو، ان صحابہ کے بارے میں آج کے فلاسفر لوگ اپنی رائے دیتے ہیں۔ ایسی رائے پہ خدا کی لعنت برستی ہے کہ جس رائے میں صحابہ پہ طنز ہو، تشنیع ہو، تنقید ہو اور اعتراض ہو۔ وہ صحابی جلوت کا امام ہے، ساری زندگی نبی پاک کی بتا دی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ لیلینی منکم اولو الاحلام، سب سے پڑھا لکھا جو صحابی ہے، سمجھدار ہے، وہ میری پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے، اور وہ پہلی صف میں آپ کے پیچھے رہنے والے صحابہ میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے زندگی میں آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے۔ یہ پریکٹیکل تھا، پریکٹیکل پیپر تھا، نبی کی زندگی کی نماز کی نقل تھی، نبی کے رکوع کی نقل تھی، نبی کی قرات کی نقل تھی، نبی کی طرح کا سجدہ تھا، نبی کی طرح کا قیام تھا، نبی کی طرح کی نماز تھی، نبی کی طرح کا خشوع تھا، نبی کی طرح کا خضوع تھا۔ گو کہ نبوت اپنے مقام پر ہے اور صحابیت اپنے مقام پر ہے، مگر استاد نے اپنے شاگرد کی نماز کو دیکھ کر، رکوع کو دیکھ کر، سجدے کو دیکھ کر اپنے آپ کو کامیاب کہہ دیا، اور یہ کہا کہ اب میں دنیا سے جاؤں گا، میری نیابت ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ تمام فرائض کو، تمام سنتوں کو، تمام نوافل کو پڑھائے گا اور امت کو سکھائے گا۔ اور صلو کما رأیتمونی اصلی، جو صحابہ میری نماز کو قریب سے نہیں بھی دیکھ پائے، پہلی صف میں نہیں ہے، 15ویں صف میں ہے، 20ویں صف میں ہے، 40ویں صف میں ہے، ان صحابہ نے اس نبی کی طرح کی نماز نبی کو دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ کر انہوں نے پڑھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آنسو نکلے، میرے آقا اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اور اپنا لعاب مبارک آج حضرت ابو بکر صدیق کے خدا کی قسم اس زخم پہ لگایا اور اللہ نے شفائے کامل عطا فرمائی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھوک میں شفا ہے، آنکھ درد کرے اپنا تھوک لگا لیا کرو، سر درد کرے اپنا تھوک لگا لیا کرو، پھوڑا نکلے اپنا تھوک لگا لیا کرو، پھنسی نکلے اپنا تھوک لگا لیا کرو۔ اب تمہارے ذہن میں یہ آئے گا ہمارا تھوک کس قابل ہے، ہم اس کو کہاں لگائیں؟ تم اپنے تھوک کو اپنا تھوک صرف نہ سمجھو، تم اس کو سنت نبی کی طرف منسوب کر دو گے تو اس تھوک میں تمہیں برکتیں ملیں گی، اس تھوک میں تمہیں رحمتیں ملیں گی۔ لعاب دہن میرے نبی علیہ السلام کا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا بدر کی جنگ کے اندر، لعاب دہن میرے نبی کا خدا کی قسم خندق میں لگا حضرت علی کی آنکھ پر، لعاب دہن میرے نبی کا زخم ابو بکر پہ لگا ہے اس وقت جب آپ غار سور میں تھے۔ لعاب دہن میرے نبی نے اس قبیلے کو دیا جس نے کہا کہ ہمارا پانی کڑوا ہے، آپ نے لعاب دے دیا، جاؤ بیچ میں ڈال دو۔ لعاب دہن میرے نبی نے اس صحابی کو دیا جس نے کہا میں غریب آدمی ہوں اور میرے گھر میں خوشبو نہیں ہے، عرب خوشبو کے علاوہ شادی بیاہ نہیں کرتے، نبی نے شیشی میں لعاب ڈال دیا، جاؤ اس کو لگا کر آ جاؤ۔ یہ میرے نبی کے لعاب کی برکات ہیں، لعاب کی برکات ہیں۔ اپنا تھوک بھی مبارک بناؤ، اپنا تھوک رحمتوں والا بناؤ، اپنے تھوک میں شفا یابی لے کر آؤ۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی نبوت سے قبل جب آپ کی آنکھ میں درد ہوا،
تو آپ نے ایک بڑے راہب کے پاس جا کر آپ کے دادا نے پہنچایا اور کہا کہ اس بچے کو تکلیف ہے۔ فرمایا میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، یہ اپنا معالج خود ہے، اور گھر جاؤ اور اس کہی لعاب جو ہے اس کی درد کی جگہ پہ لگا دو، اللہ ان کو شفا دیں گے۔ تو ایک لعاب دہن وہ تھا جو آپ نے کیا کیا، اپنی آنکھوں میں لگایا، اور ایک لعاب دہن وہ تھا جو میرے نبی نے زمزم کے کنویں میں ڈالا اور دنیا کو بتایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا مگر تم زمزم پیتے جانا، اس میں نبی کا لعاب اور جھوٹا گرا ہوا ہے، اللہ تمہیں اس کی نسبتیں عطا فرمائے گا۔ آج 1447 46 اس کے اندر بھی حاجی آئے ہیں، عمرے والے آئے ہیں، جب تمہیں زمزم دے دیں یہ نہ سمجھا کرو کہ پانی ملا ہوا ہے یا خالص زمزم ہے، ایک قطرہ بھی زمزم کا ہے، اس میں زمزم کی نسبت بھی دیکھو، اور ساتھ ساتھ کیا کرو، رسول کریم علیہ السلام کے لعاب کی نسبت بھی دیکھا کرو۔ پھر یہ دیکھیں کہ واقعہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے جب میرے نبی کے پاؤں میں خون دیکھا تو آپ کو کندھوں پہ اٹھایا، اور جب آپ کندھوں پہ تھے تو ذرا آپ کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دیکھیں، اپنے بچے کو ایک ٹانگ دائیں طرف سے نیچے کریں، ایک بائیں طرف سے نیچے کریں، اور گردن پہ اس کو اٹھا لیں، کندھوں پہ اٹھا لیں، تو اس بچے کی ایڑیاں آپ کے سینے پہ لگیں گی۔ اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو اٹھایا اور آگے بڑھے تو دونوں ایڑیاں رسول پاک کی سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے پہ بھی لگی اور آپ کے جگر پہ بھی لگی، اور دنیا کو یہ بتایا اسماعیل کی ایک ایڑی سے چلنے والا زمزم قیامت تک قائم رہے گا، اور جس ابو بکر صدیق کے سینے پر اور جگر پر، جسم پر بار بار ایڑیاں لگی ہو، اس ابو بکر کے سینے کا مقابلہ کوئی اور سینہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے بطور برکت حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کی گئی، اور یہ نظام کائنات ہے کہ اللہ نبیوں کے تبرکات ان کی امتوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تو نبی کا جسم لگ رہا تھا، نبی کے کپڑے اور نبی کے بال اور عمامے اور ٹوپیاں اور جوتے اور موزے اور تلواریں اور پیالے اور چکیاں اور آپ کے تکیے، خدا کی قسم قیامت تک دائیں بائیں چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، ان کو دیکھتے جاؤ، زیارتیں کرتے جاؤ، ان سے تبرکات بھی حاصل کرو۔ اس نبی کے تبرکات میں بڑی بڑی برکتیں ہیں۔ جب حضرت یوسف نے 30-40 سال کے بعد اپنی قمیض اپنے ابا جی کی طرف بھیجی تھی کہ ان کی آنکھوں پہ لگاؤ گے خدا ان کی نگاہیں لٹا دے گا، وہ یوسف تھے اور یہ میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ اگر تمہیں ان کی کوئی چیز مل جاتی ہے اس پہ بھی آنکھوں لگاؤ، اللہ تمہیں کتنا کچھ عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھنا، غار سور، پیاس لگی، جاؤ صدیق پانی پی کر آؤ، کہاں جاؤں، پیچھے نہر ہے۔ اللہ کے نبی میں نے غار کا پہلے دورہ کیا ہے، نہر نہیں تھی، فرمایا کوثر کی نہریں توڑ کر اللہ نے پانی تیری اس نہر میں پہنچایا ہے، دنیا بعد میں پیے گی، تو آج اس نہر کو پی لے، اللہ تجھے تیرا مقام دے رہا ہے۔ اور نبی کی صحبت کی برکات سے اللہ اظہار معجزات غار سور کے اندر بھی کروا رہا ہے۔ پھر یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کے مشورے ہوئے، عامر بن فہیرہ جو اس خاندان کا بہترین خادم ہے، عظیم صحابی ہے، قاری قرآن ہے، مجود قرآن ہے، اس کا قرآن حسین، اس کا چہرہ حسین، اس کے اندر جمال بھی ہے، اس کے اندر جلال بھی ہے، یہ دلیر بھی ہے، اس نے اپنے آخری دن میں دودھ بھی لایا۔ بستر تو ابو بکر خود تھے، جب نبی نے سونا ہوتا تو ابو بکر اپنی گود پیش کر دیتے تھے۔ یہ دودھ بھی لایا اور ایک قمیض لایا۔ 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق قمیض کے بغیر غار میں تھے، پگڑی کے بغیر غار میں تھے۔ کیوں؟ اس قمیض کے ٹکڑے کر کر آپ نے غار کو بند کر دیا تھا۔ یہ بھی سوچیں، بغیر قمیض کے حضرت ابو بکر صدیق یہاں پہ موجود ہیں، اور 3 دن میں یہ قمیض آپ کے جسم پہ نہیں تھی، پگڑی آپ کے جسم پہ نہیں تھی، قمیض پوری اتار کر نبوت کا دفاع کرنے والا کون ہے؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم یہ صحابہ کے اندر امتیازی مقام ہے، امتیازی مقام دیکھو، صحابہ کا مقام اس مقام پر ابو بکر صدیق سے نہیں مل سکتا۔ یہ 3 دن کی اتری ہوئی قمیض صرف کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور جب نبی کی آنکھ کھلتی ہوگی تو انہوں نے بھی تو، رسول پاک نے بھی تو حضرت ابو بکر صدیق کا جسم دیکھا ہے، سینہ دیکھا ہے، گردن دیکھی ہے، بازو دیکھیں، کمر دیکھی ہے، کیونکہ 3 دن تک قمیض نہیں تھی، وہ غار ثور کے سوراخوں میں دے دی گئی تھی، پگڑی توڑ کر غار ثور کے سوراخوں میں دے دی گئی تھی۔ البتہ آپ کی شلوار، دھوتی جو بھی تھا وہ آپ کی موجود تھی۔ 3 دن بغیر قمیض کے رہ کر اس نبی کا دفاع کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اونٹنیاں باہر ہے، ایک کا نام عزبہ ہے، ایک کا نام قصوہ ہے، خریدار ابو بکر صدیق ہے، ہدیۃ النبی پاک کو دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی اونٹنی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں قیامت کے دن اسی اونٹنی پہ سوار ہو کر آگے بڑھتا جاؤں گا، یہ اونٹنیاں آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گی، اور آپ کے یہ جانور جن پر آپ بیٹھے یہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اور اس اونٹنی کو سامنے لایا گیا، عامر بن فہیرہ آپ کے ساتھ ہیں، عبداللہ بن عریقت، یہ وہ آدمی ہے جس کو مدینے کے راستوں کا پتہ تھا اور مشہور راستے بھی جانتا تھا، غیر مشہور راستے بھی جانتا تھا۔ اس کو کہا گیا خدمت میں لے لیا جائے اور غیر مشہور راستے سے اللہ کے نبی آگے بڑھے، کیونکہ دشمن پیچھے 100 اونٹ کے انعام ابو جہل کی طرف سے کر دیے گئے، اور نبی پاک یہاں سے اپنے صحابہ کے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے تیز قدموں کے ساتھ، ایک عنق ہے ایک نس ہے، عنق کہتے ہیں چلیں تھوڑا تیز، نس کہتے ہیں چلیں بہت تیز۔ نبی پاک کی نگاہوں میں آپ کی سرعت، آپ کی رفتار زیادہ ہوتی تھی اور آپ کے ساتھ صحابہ کا پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایسی رفتار استعمال کی ہے۔ آگے دیکھیں ابو بکر، دائیں دیکھیں ابو بکر، بائیں دیکھیں ابو بکر، پیچھے دیکھیں ابو بکر۔ ابو بکر کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ؟ آگے کا خوف آئے میں آگے پہنچتا ہوں، پیچھے کا آئے پیچھے پہنچتا ہوں، دائیں کا آ جائے دائیں پہنچتا ہوں، بائیں کا آ جائے بائیں پہنچتا ہوں، یہ مجھے ایک خوف ہے۔ یہی بات سعد بن ابی وقاص نے کہی تھی جب ہجرت کی پہلی رات میرے نبی سوئے تھے، آپ کے دل میں ویسے خیال آیا کہ آج پہلی رات ہے اور دشمن میرے پیچھے، کیا پتہ رات کو اس جگہ کوئی پہنچ جائے، کاش کہ آج کوئی یہاں پر آ کے پہرا دے دے۔ باہر اسلحے کی آواز، کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ سوئے نہیں؟ کیوں آئے ہو؟ کہا سویا ہوں، نیند نہیں آئی، ڈر لگا آپ کی ذات کے متعلق، میں اپنا اسلحہ لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی ایک رات تھی جس میں پہرا دیا گیا، اس کے علاوہ آپ کے پہرے پر کوئی صحابی اس طرح کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کو دنیا کائنات کے لوگوں کے شر سے بچایا ہوا تھا۔ البتہ صرف صحابہ کو خدمت کا اعزاز دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر دشمن پہنچا ہے، اور وہاں پر آپ کے نام پر صحابہ کی قربانی اللہ نے کروانی تھی اور عزت و عظمت دینی تھی، ورنہ اللہ میرے اس نبی کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ پھر طلحہ شہید، زبیر شہید، دیگر صحابہ شہید، جی، اور ہاتھ کٹ گئے، اندر تیر گھس گئے اور سینے پھٹ گئے، خون کے فوارے گرے۔ یہ صحابہ پہرے دار تھے۔ کیوں پہرے دار تھے؟ اعزاز لینا چاہتے تھے، خادم بننا چاہتے تھے، نبی کے نام پر شہید ہونا چاہتے تھے، آپ کے دفاع کے مجاہد بننا چاہتے تھے۔ ختم نبوت کا دفاع کرو، ورنہ یہ وزیر مشیر تمہارے پاکستان کے پر خچے اڑا دیں گے۔ یہ اسمبلیوں کے اہل نہیں ہے، یہ مدارس کے اوپر آ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ مساجد کے اوپر آ کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ادھر تمہارے پنجاب میں ایک عورت تمہاری بات
بادشاہ ہے اور تمہارے پورے ملک میں بغیر داڑھی کے تمہارے بادشاہ ہیں، ان وزیروں سے مشیروں سے تم اسلام نافذ کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ عمل جاؤ، سنبھل جاؤ، صرف فتنے ختم کر دو۔ والفتنۃ اشد من القتل، قتل کا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، فتنوں کا معاملہ زیادہ ہے۔ فتنوں کے اندر عیسائیوں کے کیک تم کاٹتے ہو، یہودیوں کے کیک تم کاٹتے ہو، اور گوادر پہ تم جاتے ہو، مندروں پہ تم جاتے ہو، سکھوں کے ہاں کیک تم کاٹتے ہو، ہندوؤں کے ہاں کیک تم کاٹتے ہو۔ کبھی تم نے آ کر حافظ قرآن کے اعزاز میں دی گئی کسی دعوت میں اپنا اظہار خیال کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے مدارس کو، مساجد کو اس طرح تم نے سپورٹ کیا ہے؟ کیا آج تک کسی گرجے کو، کسی مندر کو جو تمہارے پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کے پیچھے تم نے ایجنسیاں لگا کر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر تم نے تنگ کیا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے حقیقی معنوں میں عظمت صحابہ کا کام کیا ہے اور دفاع ختم نبوت کا کام کیا ہے، اور یہ 50 سال پورے ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم اس سے پہلے وہ روشن مینار والا دن تھا۔ پاکستان بننے کی خوشی اپنے مقام پر ہے، مگر اتنی بڑی خوشی نہیں ہے پاکستان بننے کی، کیونکہ جس طرح فتنے ڈال کر ہمارے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے تو دین کی مضبوطی کے لیے پاکستان لیا تھا، مگر اس سے بھی بڑا فتنہ جو مرزائیت نے یہاں پہ بنایا تھا اور پاکستان کو، جہاد کو مٹانے کی سازشیں لے کر یہاں پہ آئے تھے، ان کو الحمدللہ ہمارے ملک کے اکابرین نے اپنی جد و جہد اور محنتوں سے اپنی اسمبلی میں یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، لاہوری کافر ہیں، دوسرے کافر ہیں۔ جو ان کو کافر نہیں کہتا اور ان کو مسلمان سمجھتا ہے وہ بھی کفر کے درجہ پر ہے۔ یہ تمہیں اعزاز ملا ہے، ادھر صحابہ کو اعزاز تھا کہ تم نبی کے جسم کو بچانے کے لیے شہادت حاصل کرو، ادھر تمہیں اعزاز ہے کہ تم نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کرو۔ 7 ستمبر 2024 روزہ ہفتہ بعد از نماز عصر ہم مینار پاکستان میں اپنے اکابرین کی سرکردگی کے اندر یوم الفتح، جشن فتح، گولڈن جوبلی منا کر اس چیز کا اظہار خیال کریں گے۔ صرف اس میں مولوی نہیں ہے، طلباء نہیں ہے، کردار تم نے ادا کرنا ہے، دکانیں تم نے بند کرنی ہے۔ ہڑتال تم نے پورے لاہور میں کر دی ہے، اب ہڑتال تم نے اس لیے کرنی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمتوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہمیں وقت یاد ہے کہ جب ایک یتیم صحابی تھے، شراب کا بزنس تھا، شراب حلال تھی، لاکھوں دینار کی شراب ان کی دکان میں بھری پڑی تھی، رات کو حرام کر دی گئی، صبح انہوں نے مٹکے توڑے، مدینے کی گلیوں میں بہہ گئی۔ لوگوں نے کہا جو لائے ہو وہ تو تب لائے تھے جب حلال تھی، اس کو بیچ دو، آئندہ نہ لانا۔ انہوں نے کہا نہیں، نبی کا حکم آ گیا ہے، اب میں اس کو لیٹ نہیں کروں گا۔ یتیم تھے، صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ ایک یتیم بچے کی شراب ہے، مگر انہوں نے پھر بھی مٹکے توڑ دیے، سب کچھ کر دیے ہیں۔ ایک قدم، ایک منٹ، ایک سیکنڈ اس نبی سے آگے ہو جاؤ تباہ ہو جاؤ گے، پیچھے چلے جاؤ تباہ ہو جاؤ گے۔ ساتھ رہو، چپک کر رہو، چمٹ کر رہو۔ یہ فتنوں کا سد باب ہے، یہ تمہارے لاہور کی شان ہے، یہ تمہارے پنجاب کی شان ہے، یہ تمہارے ستاروں کی چمک ہے، یہ تمہارے چاند کی چمک ہے، یہ تمہاری بچیوں کی عزت ہے، یہ تمہاری بیویوں کی عزت ہے، یہ رفعت ہے، یہ بلندی ہے۔ اس نبی کے جسم کو بچایا ہے صحابہ نے، اس نبی کے کام کو بچانا ہے تم نے، اور تمہارے اندر، میرے اندر یہ صلاحیت کیا ہے؟ یہ تو صرف تم ارادہ کر کے چلو، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ تمہیں چودھری بنا دیتا ہے، اللہ تمہیں طاقتور بنا دیتا ہے، اللہ تمہیں عزت و عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر 2024 بروزہ ہفتہ عصر کی نماز سے آپ نے مینار پاکستان میں جا کر ساری سائٹیں پر کرنی ہیں، سڑکیں پر کرنی ہیں، بادشاہی مسجد میں پہنچنا ہے، ہیرا منڈی کی دیواروں تک کھڑے ہونا ہے، پیچھے اقبال گریٹ پارک پورا اس کو لینا ہے، دائیں بائیں ٹرک منڈیاں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں جانا ہے،
دنیا کو بتانا ہے 47 میں پاکستان بنا، مینار پاکستان لایا گیا، سامنے بادشاہی مسجد بن گئی، سامنے قلعہ بن گیا، لیکن اتنا بڑا سیاسی جلسہ، عوامی جلسہ، اتنا بڑا جنازہ، اتنے بڑی میت، اتنے بڑے کردار آج تک 47 سے لے کے آج تک اتنے بڑے جمع نہیں ہوئے جتنے کہ آج ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے آگے بڑھ کر اس کام کو کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے اکابر فرماتے تھے تم اس کام پہ قدم رکھو، جنت کی ضمانت ہم تمہیں اپنی زبان سے دیں گے، اور اللہ کے سامنے ہم احتجاج کر کر بھی تمہیں جنت میں داخل کروائیں گے، اس لیے کہ یہ کام کس کا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہے۔ مرزائی کرائے پر ہیں، نکالو، محلے میں ہیں، تحریک چلاؤ، دکاندار ہیں، لوگوں کو بتاؤ، سبزی فروش ہیں، لوگوں کو بتاؤ، کسائی ہیں، لوگوں کو بتاؤ، مرزائیوں کی عزت حرام ہے، ان کا ادب حرام ہے، دکان دینا حرام ہے، کرائے پہ رکھنا حرام ہے، گاڑی رینٹ پہ دینا حرام ہے، رکشہ رینٹ پہ دینا حرام ہے، تجارت حرام ہے، پینا حرام ہے، لینا حرام ہے، دینا حرام ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، سب کچھ حرام ہے، مگر یہ پردے کے نیچے اتنے نیچے چھپے ہیں کہ جس کو پہچاننا اللہ کے فضل کی بات ہے، ورنہ میرے اور آپ کی کوئی معرفت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے مرزائیوں کو پہچاننے میں، لیکن دعا کرو ایک پہچان لیا اور ایک تم نے نکال دیا، اور ایک مرزائی کے متعلق تم نے اپنی اس امت میں آواز اٹھا دی۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اگر تم مشرک نہ بنو اس کے بعد، اور منافق نہ بنو اس کے بعد، اور مرتد نہ بنو اس کے بعد، اور بدعتی نہ بنو اس کے بعد، اللہ کی قسم اللہ تمہیں ایک مرزائی کی نشاندہی کر کر امت کو بچا کر آگے دنیا سے جا کر خدا کی قسم تمہیں اللہ جنت الفردوس کے مقام ضرور 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 عطا فرمائے گا۔ اس میں کوئی کنجوسی نہیں، کوئی ایسی قباحت نہیں۔ اللہ کس کس پہ فضل کرتا ہے؟ کیا حضور پاک کی ختم نبوت پہ کام کرنے والوں پہ اللہ فضل نہیں فرماتا؟ یہ نظام ہے، جوانوں کے کام ہے، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، مختلف کام، مختلف چیزیں، کالج، یونیورسٹیاں، ہر جگہ پر تم تشہیر کرو، تم جوان بنو، تمہارا یہ مقام ہے۔ تم دادے کو چھوڑتے ہو مسجد میں، خود جا کے سو جاتے ہو گھر پہ، دادے کو چھوڑتے ہو ختم نبوت کے جلسے میں، خود جا کر سو جاتے ہو گھر میں، دادے کو چھوڑتے ہو عظمت صحابہ کے جلسے میں، خود جاتے ہو گھر میں۔ نہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہیں جنت دی ہے، تمہارے بیکار جسم اللہ نے خرید لیے ہیں۔ یقتلون ویقتلون، تم قتل کرتے بھی ہو کافروں کو، شہید ہوتے بھی ہو، قتل کر کے شہید ہو جاؤ۔ حضرت جلیبیب صحابی ہے، جہاد میں شہید ہو گئے، نبی نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اللہ کے نبی آگے بڑھے، جلیبیب پہ آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ ہیں جلیبیب، پھر آپ اور آگے بڑھے، آپ نے فرمایا دیکھو دائیں بائیں کتنے کافر ہیں، لوگوں نے کہا 7 کافر انہوں نے مارے ہیں، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، نبی پاک نے باہوں میں اٹھایا اور قبر کی طرف چلے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک صحابی حسرت کے طور پہ کہنے لگے کاش کہ جلیبیب کی طرح 7 کافر میں نے مارے ہوتے اور نبی مجھے اپنی باہوں میں اٹھاتے اور مجھے قبر میں اتارتے۔ قتل کرو، قتال کرو، جہاد کرو، مرتد کے خلاف آگے بڑھو۔ اس لیے مرتد کا نکاح اگر آپ کروائیں وہ بھی جائز نہیں ہے، منگنی کروائیں وہ بھی جائز نہیں ہے، کارڈ دیں شادی کا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم مرتد کے ساتھ کوئی شفقت، کوئی نرمی، کوئی سلوک والا برتاؤ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کون سے خزانے سے ہم جنت میں جا رہے ہیں؟ رہی صحیح کسر ہماری آج کے فتنوں نے نکال دی ہے، آج کے نظام نے نکال دی ہے۔ بچنا ہے، نجات کا ذریعہ ہے، خلاصی کا ذریعہ ہے، تو آؤ 7 ستمبر کی ختم نبوت کانفرنس کے اندر اپنے بچوں سمیت آگے بڑھ جاؤ اور اللہ کے اس میدان کو سجا لو
ہو، آج تک تم نے مینار پاکستان پر سیڑھیاں چڑھی ہیں اور وہاں پہ تم نے تصویریں بنائی ہیں اور وہاں کی کشتیوں میں تم نے سیریں کی ہیں، آج تک شاہی قلعے کی تم نے سیر کی ہے، آج تک بادشاہی مسجد کے ہم نے صرف وزٹ کیے ہیں، آج اسی میدان میں آ جاؤ اور اس میدان کو مینار پاکستان ختم نبوت کے دفاع کے نام کر دو۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے نظام شریعت کانفرنس جو مارچ میں ہوا کرتی تھی وہ بھی مینار پاکستان میں ہوا کرتی تھی۔ یہ علم ہے، یہ شاعر ہے، یہ نشانی ہے، یہ تمہارے کردار کو دکھائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع، جلوت کی زندگی، خلوت کی زندگی صحابہ نے بنائی، صحابہ نے بتائی، اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق جب نکلنے فرمائے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعل ابا بکر رفیقی، یا اللہ ابو بکر کو میرا رفیق بنا دے، میرا رفیق بنا دے، وفی درجتی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کو میرے درجہ میں رکھ دے۔ اور اوپر سے آوازیں آتی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کی دعائیں قبول فرما لی گئی۔ آج ابو بکر صدیق رفیق سفر ہے، کل رفیق حضر بھی ہوگا، رفیق قبر بھی ہوگا، رفیق حوض کوثر بھی ہوگا، رفیق حشر بھی ہوگا، رفیق جنت بھی ہوگا، اور خادم ہوگا، آپ کا اس جگہ بھی خادم ہوگا، آپ کا حوض کوثر پہ بھی خادم ہوگا، آپ کا جنت میں بھی۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ غار ثور کے سفر پہ آگے بڑھتے ہیں، مبارک اونٹنیاں، مبارک سفر، مبارک سفر، مبارک سواری، مبارک دوست۔ ایک صحابی ادھر پیغمبر عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریکت آگے بڑھ رہے ہیں مدینہ کو طیبہ بنانے کے لیے، مدینہ میں مسجد نبی کا وجود دینے کے لیے، مدینہ میں مسجد قباء کا وجود دینے کے لیے، مدینہ میں تمام احکامات اسلام اکثر نافذ ہوئے، اس کی برکات کے لیے پیچھے ابو جہل 100 اونٹ کا اعلان، سراقہ اٹھا، بہت بڑا ماہر گھوڑ سوار، گھوڑا نکالا، آگے بڑھا، قرے نکالے، قراندازیاں کی، سب کچھ ہوا، قراندازیاں بتاتی گئی، سراقہ مت جانا، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، مگر 100 اونٹ کی لالچ تھی۔ آگے بڑھتا ہے، نبی ایک جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، سراقہ آتا ہے، ابو بکر دیکھتے ہیں، سواری بڑھاتا ہے، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ دشمن ہم تک پہنچ گیا ہے۔ نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آنے دو۔ آتا ہے، سواری زمین میں دھس جاتی ہے، پھر اٹھتا ہے، قرا نکالتا ہے، خلاف جاتا ہے، پھر بھی لالچ، آگے بڑھتا ہے، سواری زمین میں دھس جاتی ہے، پھر بڑھتا ہے، قرا نکالتا ہے، قرا اس کو کہتا ہے مت جانا، مت آگے بڑھنا، پھر لالچ ہے، پھر آتا ہے، سواری دھس جاتی ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمتیں سامنے ہیں، اگر چاہتے تو بدر کی طرح اور احد کی طرح یہاں فرشتے نازل ہوتے اور سراقہ کے پرخچے اڑا دیے جاتے۔ میرے نبی نے چہروں پہ مسکراہٹ پیدا فرمائی، فرمایا سراقہ میرے قریب آ جا، اتنا قریب آ کہ میری آواز تجھے سنائی دے، اور آگے بڑھا، نبی پر اعتماد کیا، پتا تھا یہ بلا رہے ہیں، دھوکہ نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے کہا تو 100 اونٹ کے لیے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ نبی نے فرمایا اس سے بڑا مالدار تجھے بنا دوں؟ کہا بنا دے۔ کیسے کیسے؟ فرمایا کیا خوبصورت تیری اس وقت کی حالت ہوگی جب تو مدینے میں ہوگا اور تجھے کسرا کے بادشاہ کے کنگن، جو اس وقت پوری کائنات میں سب سے مہنگے کنگن شمار کی جاتے تھے، اور کسی کے پاس وہ کنگن نہیں تھے، نہ کسی جیولرز کے پاس تھے۔ ان کی بناوٹ، سجاوٹ، اور ان کی اتھارٹی اور ان کی پاور اور ان کی عزت و عظمت ساری دنیا میں مشہور تھی۔ سراقہ کے کنگن، سراقہ کے کنگن، نبی نے کہہ دیا، فرمایا جو کسرا بادشاہ ہے اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، دنیا کے لیے حرام ہیں مگر تیرے لیے اس دن پہننا جائز ہوگا۔ پیشن گوئی ہیں، پیشن گوئی ہیں۔ اس نے اعتماد کیا اور حالات کو سنبھالا، اور یہ وعدہ سن کر واپس چلا گیا، اور ان کنگنوں کے اندر
اس کو پتا تھا کہ یہ سچائی ہے اور نبی اپنے منہ سے وہ بات نکالتے ہیں جو ہونی ہے۔ پھر جب وہ مڑا، کوئی گھوڑے پہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ اب سراقہ بڑا مشہور تھا، لوگوں نے پوچھا آپ کو نہیں ملے؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، میں دیکھ دوں کے آ گیا ہوں، میں دیکھ دوں کے آ گیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے سارے وہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کو پتا تھا اگر سراقہ اس میں تلاش نہیں کر سکا تو کوئی اور بھی طلاق نہیں کر سکتا۔ یہی سراقہ صحابی بنتے ہیں، یہی سراقہ حضرت عمر کے دور میں مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، یہی سراقہ اپنی کف کو پیچھے کرتے ہیں، یہی سراقہ اپنے بازوں کو کھولتے ہیں۔ اسی سراقہ کو حضرت عمر نے وہ بادشاہ کے کنگن پہنا کر نبی کی پیشن گوئی کو ثابت کر کر اسلام کا عروج بخشا ہے۔ یہی سراقہ ہیں جن کو امان نامہ لکھ کر عامر بن فہیرہ نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، اور نبی نے دنیا کو بتایا بے شک عامر بن فہیرہ ایک غلام ہے، لیکن نبی کی طرف سے گارنٹی اپنے ہاتھوں سے لکھنے والا خدا کی قسم آج عامر بن فہیرہ ہے، اور یہ لکھ کر سراقہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی مکتوب نامہ لے کر وہ چلا۔ اور جس دن کنگن پہنائے گئے سراقہ کے آنسوں تھے، نبی کا وہ خط تھا، عامر بن فہیرہ کی تحریر تھی، حضرت عمر کی شاہ و جلال تھا، اور سراقہ کی کیا ویلیو تھی، کیا عزتیں تھی، کیا تاج تھے، کیا زینتیں تھی۔ یہ ساری کی ساری مبارک ہستیاں اللہ رب العزت نے میرے نبی کی خوبصورت زندگی کی حفاظت اور امانت کے طور پہ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ سراقہ اس جگہ سے واپس ہوا، عظیم صحابی بنا، بہت عظیم مجاہد بنا، اور بہت عظیم مبلغ بنا، اور اس نے دین کے بڑے کام کیے۔ ایک یہ، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب کو بھی دیکھ لے، وہ بھی نبی کو قتل کرنے آئے تھے نا، اور اللہ کے نبی کی نگاہیں ایسی پڑی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کائنات میں حضرت عمر فاروق کے درجات کو اللہ نے دنیا میں بلند کیا، قرآن کے صفوں میں بلند کیا، اور ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قرآن کی امینہ ہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ سارا قرآن جتنا لکھا ہوا تھا آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس تھا، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اس امانت کو آگے دیا، پھر قرآن کو جمع کیا۔ یا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور خدا کی قسم ایک آیت قرآن کی کہیں سے بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن نبی پاک کو بتایا گیا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا دنیا میں دو مرد گواہی دیں گے، فیصلے ہوں گے، خزیمہ تو ایک گواہی دے گا، تیری ایک کی گواہی دو کے مقابلہ میں قیامت تک ہوگی۔ اور یہ نبی نے فیصلہ سنا دیا ہے، ایک آدمی خزیمہ گواہی دے دو صحابہ کے برابر بنتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا محافظ ہے، قرآن کا امین ہے۔ ان صحابہ کی زندگی کو آپ نے پڑھا، پتوں پہ قرآن لکھا ہے، ہڈیوں پہ قرآن لکھا ہے، چمڑے پہ قرآن لکھا ہے، پتھر کی پلیٹوں پہ انہوں نے قرآن لکھا ہے۔ اس قرآن کو لکھ کر الحمد سے والناس تک امت کو دیا ہے۔ آج گارنٹی قرآن کی ہے، آپ کے محکمے اس کو پڑھتے ہیں، صفائی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، اس میں کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی نقطہ، کوئی آیت کم نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اگر اس وقت صحابہ پر اعتماد نہ ہوتا، کتابت پر اعتماد نہ ہوتا، حفظ پر اعتماد نہ ہوتا، تلفظ پر اعتماد نہ ہوتا، تم صحابہ کی زندگی پہ اگر تم تان کرتے ہو تو قرآن کو تم کیسے مانتے ہو؟ جب تم قرآن ہی نہیں مانتے تو تمہارا اسلام کہاں پر ہے، تمہارا ایمان کہاں پر ہے، تمہارا دین کہاں پر ہے؟ یہ تو کفر ہی کفر ہے، کفر ہی کفر ہے۔ قرآن مانتے ہو، مانتے ہیں، لفظ مانتے ہو، مانتے ہیں، سب کو مانتے ہو، مانتے ہیں، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عثمان کو، ان کے درجات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جمع قرآن کا مشورہ انہوں نے دیا تھا،
اور انہوں نے کہا تھا اگر یہ قرآن جمع نہ کیا گیا تو شاید امت میں دنیا سے جاتے جائیں اور قرآن ضائع ہونے کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کتابت صحابہ نے کی، سیدنا امیر معاویہ نے کی، دیگر حضرات نے کی، پھر صحابہ کے ہاتھوں میں سونا نہیں جمع کیا، قرآن تحریر کر کر جان قربان کر دی، مگر قرآن کی امانت پوری آگے پہنچائی۔ حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ نے پوری امانت آگے پہنچائی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جمع قرآن مکمل ضبط کے ساتھ ہوا، 7 نسخے 7 ملکوں میں آپ نے بھیجے، وہاں سے آگے قرآن چل کر پوری کائنات میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ الماریاں تمام اردو بازار، تمام جگہ، تمام بازار قرآن سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ اعزاز ہے الحمدللہ اس قرآن حکیم کا اور اس کے پڑھنے والوں کا اور اس پاکستان کا، مگر ہمارے لیے اعزاز سب سے بڑا یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت سب کو یاد ہونی چاہیے۔ 22ویں پارے کے 2 نمبر رکوع کے اندر اللہ نے ان آیات کو خوبصورت انداز سے ذکر کر کر امت کو ان آیتوں کا یہ نظام عطا فرمایا ہے۔ میں نے کئی دکانوں پہ دیکھا ہے لکھا ہوا ہے پہلے مرزائی مسلمان ہوں پھر اندر داخل ہوں، اگر وہ نہیں مسلمان ہوتے، یہی ہماری اس وقت کی تجویز اکابر کی آ گئی۔ باتیں 2 ہیں، مرزائی ہو، قادیانی ہو، احمدی ہو، آئین پڑھو تم کافر ہو۔ ایک دفعہ تمہارا بڑا اپنے آپ کو اور اس جماعت کو کہہ دے ہم کافر ہیں، تم اقلیتی جماعت میں شامل ہو جاؤ، ہمارا تمہارے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ عیسائی تمہارے پاس ہیں، یوحنا بات دائیں بائیں، یہ اقلیت ہے، ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہے، کوئی مارنا نہیں ہے، کوئی دہاڑنا نہیں ہے۔ سکھ، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، جس جگہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں کافر ہوں تو ہمیں اس پر مزید جرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ہے وہ کافر، اس کے خلاف یہ جہاد ضروری ہے، اس کے خلاف یہ جہاد فرض ہے۔ اور یہ 2 طبقے ہیں، ایک مرزائیت کا ہے، ایک رافضیت کا ہے۔ ایک صحابہ کی گستاخی کر کر یہ ہیلے کرتا ہے، دوسرا میرے نبی کی گستاخی کر کے یہ ہیلے کرتا ہے۔ ہمارے اکابر کی طرف سے دلائل اور ہر چیز کے ساتھ 2 بڑی سادہ باتیں کہہ دی گئی کہ تم کہہ دو ہم کافر ہیں، ہو تم کافر، ہم تو کہتے ہیں مگر تم بھی کہہ دو ہم کافر ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نظام نہیں، ورنہ دنیا کے جس کنارے پہ جاؤ گے، برمنگم میں جاؤ، لندن میں جاؤ، علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ اپنی زندگی کو وقف کر گیا، اور یہ سمندر تھا، دریا تھا، ہندوستان، پاکستان اپنے وقت کے علماء کا یہ امام تھا۔ بڑے بڑے اکابر ان کو چلتی پھرتی لائبریری کہتے تھے۔ مناظرے میں یہ 70 سال کی عمر میں بھی 15-20 سال کے لگتے تھے، اور نبی کریم کے اور صحابہ کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا۔ اور جس وقت یہ مرزائی لندن میں بھاگے، علامہ صاحب اپنے علم کو، عقل کو، عمل کو، شخصیت کو، خاندان کو لے کر یہاں سے ہجرت کر گئے، اور لندن کے اندر انہوں نے اپنی اقامت گاہ بنائی، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تحریر سے، تقریر سے، خوبصورت انداز سے بہت کچھ کر کر مرزائیت کا وہاں پہ تعاقب کیا، اور وہیں پہ اللہ کو یہ پیارے ہوئے، اور قیامت کے دن جو زمین سے اٹھ کر نبی پاک کو بتائیں گے اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم کسی نے مال روڈ پر آپ کا دفاع کیا تھا، کسی نے ہندوستان میں آپ کا دفاع کیا تھا، کوئی ہجرت کر کر آپ کے روزے کا چوکیدار بن کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کون 2 شخصیتیں تھی؟ مولانا زکریا فضائل اعمال والے اور مولانا حسین احمد مدنی، یہ ہجرت کر کر حضور پاک کے روضہ پہ رہے۔ محراب جو پرانا تھا اس کی دائیں طرف، جیسے یہ مسجدوں کے 7 کمرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک کمرہ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور دوسرا کمرہ مولانا حسین احمد مدنی کا تھا، اور دائیں بائیں پرانی مسجد کا محراب تھا، اور انہوں نے پہرا دیا ہے۔
اور چوکیداری کی ہے اور نبی پاک کے روضہ پہ جا کے اپنی زندگی کو وقف کر کے ختم نبوت کے دفاع کر کے ساری دنیا کو اللہ کی قسم پھر اللہ کے نبی یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، سراقہ واپس، آپ کا سفر شروع۔ ایک خوبصورت ایمان والی خاتون ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ کے راستے میں تھی، جو آتا پانی پلاتی، روٹی ہوتی وہ کھلاتی، کپڑا ہوتا وہ دیتی۔ خامد بزنس مین تھا اور یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی۔ اللہ کے نبی آئے چمک کے ساتھ، دمک کے ساتھ، ابو بکر صدیق آئے بہترین جلال جمال نور کے ساتھ، عامر بن فہیرہ آئے، عبداللہ بن اریکت آئے۔ ان کو دیکھ کر حشاش بشاش رہ گئی، حیرت زدہ رہ گئی۔ انہوں نے کہا دودھ ہے ہمیں پلا دو۔ اس نے کہا ایک بکری ہے لاغر کھڑی ہے، دودھ بالکل بھی نہیں ہے۔ پانی پلایا، پھر میرے نبی نے کہا کیا ہوا اس بکری کو؟ اس نے کہا یہ تو ہم نے فارغ کر دی ہے، یہ تو اب لاغر ہو چکی ہے، یہ تو دودھ نہیں دیتی۔ نبی نے فرمایا اجازت ہو ہم دودھ لے لیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتی رہ گئی۔ پہلا کارنامہ عظیم معجزہ، نبی آگے بڑھے، تھنوں کو ہاتھ لگائے، بکری پہ ہاتھ پھیرا، دودھ کی نہریں نکلی۔ آپ نے پیا نہیں، ابو بکر نے پیا نہیں، سب سے پہلے ام معبد کو بلایا، گلاس بھر کے دیا، پھر کہا برتن لاؤ، لائی تو بھرا، دوسرا لاؤ، لائی تو بھرا، تیسرا لاؤ، لائی تو بھرا، پھر آپ نے صحابہ کو دیا، خود نہیں پیا، پھر آخر میں میرے نبی نے پیا۔ اور وہاں سے جس وقت نکلنے لگے تو ام معبد عربی دان تھی، اس نے میرے نبی کا ایک نقش کھینچا ہے جو اس نے نبی کا دیدار کیا تھا۔ اس نے نبی کے پاؤں سے لے کے سر تک ایسی خوبصورت عبارت میں نبی کا حلیہ بنایا ہے کہ بڑے بڑے عربی دان خطباء علماء اس کو پڑھنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ اور خوبصورت قسم کی اس نے دیکھی ہے، کمروں میں چمک کیا آئی، بکریوں میں تبدیلی کیا آئی، میرے چہرے میں تبدیلی کیا آئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کا میاں آتا ہے، اس کو یہ بات بتاتی ہیں اور میاں کے سامنے حلیہ بیان کیا۔ چہرہ ایسا تھا، داڑھی آپ کی بڑی گھنی تھی، آنکھوں کے ڈورے میں سرخ ڈورے زبردست سرخ تھے اور جو کلاہٹ کے ڈورے وہ زبردست کالے تھے۔ آپ کے رخسار بہت زبردست قسم کے بھرے ہوئے تھے، آپ کی ایڑیاں کم گوشت والی تھی، آپ کے ہاتھ پر گوشت تھے، آپ کی آنکھوں میں عظیم نور تھا۔ بڑے اخلاق بیان کر کر خامد اسی ٹائم ایک جذب میں آتا ہے اور جا کر نبی کے پیچھے چلتا ہے اور جا کر رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے۔ ام معبد بھی مسلمان، ان کا میاں بھی مسلمان۔ اس سفر کے معجزات آگے آپ بڑھے، دودھ پینے کے بعد کلی کرنا سنت ہے تاکہ چکنائی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی نے کلی فرمائی اور وہ کلی آپ نے ایک درخت کی جڑ میں اپنا لعاب اور پانی کلی والا پھینکا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ ام معبد اس روایت کو نقل کر کے کہتی ہیں جس میں نبی پاک نے اپنی کلی فرمائی، وہ درخت ہرا بھرا رہا اور ساری دنیا اس کے نیچے آ کے سایہ لیتی تھی، بیمار جانور وہاں پر آ کر شفا پا لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا وہ درخت گر گیا، اس دن ام معبد کے منہ سے نکلا لگتا ہے آج اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں یہ نظام ہے، سیرت کو بیان کرو، سیرت نبوی پڑھو۔ ابھی جلسوں کی تمہاری تیاری ہے، چندے چندے اکٹھے ہو کے میلاد کے پروگرام چلتے ہیں۔ کس کے چلتے ہیں؟ میلاد کے۔ شادی ہال، گراؤنڈ، سڑک، ان سے بڑھ کر جو پیاری جگہ ہے میرے نبی کے تذکرے کی وہ رسول پاک علیہ السلام کی مسجدیں ہیں۔ اور میلاد میں میری ابھی سے آپ پیشن گوئی سن لو کہ جتنے جلسے دنیا کرواتی ہے کیا ہے جی؟ حضور پاک کا حسن ایسا تھا، جمال ایسا تھا، ہے وہ واہ جی واہ، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور میرے بھائی ہم نے تو کہا کہ وہ قالب اور تصویر ہی اللہ نے ختم کر دی جو نبی پاک علیہ السلام کے عکس کو ثابت کر کے دنیا میں کوئی چیز بنا سکتی۔ کیا کرنا ہے؟ اگر تم نے 2 لاکھ 3 لاکھ کا جلسہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور پاک کی 5-10 سنتیں تمہاری وہاں کی عوام کے اندر جانی چاہیے۔
اب جتنے جلسہ کروانے والے لوگ ہیں مجھے بتائیں، جلسے میں میلاد کے جلسوں میں تمہیں پانی پینے کی جو 7 سنتیں، کتنی ہیں؟ 7 ہیں، وقت نہیں ہے، 7 ہیں، یہ 7 تم نے کبھی ان جلسوں میں اکٹھی سنی ہے؟ کم از کم میں ایک مثال دے رہا ہوں، وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کی 13 سنتیں، نماز کی 21 سنتیں ہیں، نماز کے 14 واجبات ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ اگر یہ نہیں ملے گی تو تم نے کون سا میلاد کیا ہے اور کون سا جلسہ کیا اور کون سا نظام کیا؟ نماز کے رکوع کر کے تمہیں کوئی خطیب دکھا دے، سجدہ کر کے تمہیں دکھا دے، داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے تمہیں بتا دے کہ بھائی یہ داڑھی ہے، یہ اس کی سنت ہے، یہ جو خط کروا رہے ہیں نا اس ٹائم، یہ نائی جو ہیں یہ کوئی درس نظامی کے عالم نہیں ہے، تو نائی ہے ہمارے، یہ کوئی درس نظامی کے عالم نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ خط تمہارا ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ خط میں ہی کہیں داڑھی کے بیڑے غرق کر جاتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے خط ہے، خط کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو آئی ہے اس کو آنے دو، بناؤ اس کو۔ ام معبد کے گھر سے انشاءاللہ مدینۃ الرسول پہنچنے کا سفر جو بڑا خوش آئند ہے، آپ عمرے پہ جائیں، درود شریف مدینہ کے سفر میں، نمبر 2 سفید کپڑے، نمبر 3 مسواک، نمبر 4 خوشبو کو بار بار لگاؤ، نمبر 5 رو لو کہ میرا کیا یہ مقام ہے کہ میں نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، نمبر 6 بڑھتے ہوئے دائیں بائیں دیکھو پہاڑ بسوں میں، یہ پہاڑ ہجرت کے پہاڑ ہیں جس میں حضور پاک گزرے ہیں، اور اس کے بعد جو مدینہ کی تمہیں روشنی نظر آئے گی اور چمک اور دمک تمہیں نظر آئے گی، یہ دنیا کو بتانا کہ یہ صرف نبی پاک کی ہجرت کی برکت ہے، ورنہ یہاں پر تو قاتل تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، رہزن تھے، متعصب لوگ تھے، اور یہاں پہ ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی۔ اور اسی مدینہ میں کیا اصول تھا کہ جس لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے وہاں کا جو سردار تھا پچھلی رات یعنی پہلی وہ اس سے زنا کرتا تھا اور اگلی رات وہ رخصت ہو کے اپنے گھر جایا کرتی تھی۔ یہ نظام کے اندر آج وہ مدینہ طیبہ والا آیا ہے، محمد الرسول اللہ آئے ہیں، آج حدود ہیں، چور کے ہاتھ کٹتے ہیں، قصاص ہے، قتل ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے میرے نبی کے، ابو بکر صدیق کے، صحابہ کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ ہجرت خوبصورت اور ہجرت بہترین عظیم ایمان اسلام کا خوبصورت منظر اور مظہر، نبی پاک کے روضہ پہ جانے سے پہلے ختم نبوت کانفرنس 7 ستمبر 2024 روزہ ہفتہ، ایسے یاد رکھنا جیسے ہمیں اپنی ماں کا اور باپ کا نام یاد ہے، یا اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے یاد کرنا اور اس میدان کو پر کر لینا۔ انشاءاللہ اس مجمع میں 4 دیواری میں بارڈر میں جو بھی کھڑے ہو جاؤ گے، خدا کی قسم سارے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔